اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شنشین پر تشریف فرما حضرت مولانا مرتضیٰ پاشا صاحب، برادر مولانا حسان فاروقی صاحب، امیر سنی دعوت اسلامی، معزز رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، صدر و معتمدین، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزت دار ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ عید میلاد النبی کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور ماہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی ہمارے وجود میں نہیں آتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو نہ ہم کو قرآن ملتا، نہ ہم کو رمضان ملتا، نہ زکوٰۃ کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم ہوتا۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی ہمارے وجود میں نہیں آتا۔ ابھی آپ اور ہم نے مولانا حسان فاروقی صاحب کی بصیرت افروز کتاب کو سنا، جس میں مولانا حسان فاروقی نے قرآن کریم کی اس آیات کا ذکر کیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی تاکہ وہ ان آنکھوں سے اس کے قدرت کے نظارے کر سکے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ ان کانوں سے سنے اور سمجھے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ اور پیر دیا تاکہ اس کے ذریعے اس کی بنائی ہوئی دنیا میں کو چل کر دیکھے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کے ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی، مگر کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے آنکھ دے کر، دماغ دے کر، ہاتھ اور پیر دے کر تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ یہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ معزز علماء کرام نے لکھا اور میں نے ان کی زبان سے سنا کہ معزز علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ نے کہیں پر بھی نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اور جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھیجتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر احسان جتا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ کا اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں یہاں پر جمع ہوئے، اور یقیناً اللہ کی طرف سے کائنات میں سب سے بڑا انعام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ مگر یہ انعام ان لوگوں کے لیے عزیزان ملت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کو اپناتے ہیں، یعنی صراط مستقیم کے راستے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرتے ہیں، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کے درمیان میں نہیں رہنا چاہوں گا، کیونکہ معزز مشائخ نظام علماء کرام کے بصیرت افروز کتابات کو آپ کو سننا ہے۔ صرف 10-15 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں، عرب میں
لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. اگر کوئی بچی گھر میں پیدا ہوتی تو اس کو مار دیتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس نے عربوں کو بلکہ پوری انسانیت کو سکھایا کہ بچی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو زحمت نہیں اور رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا ایسے خاتمہ کیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جس نے دنیا میں خواتین کو عزت دی، مقام دلایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جب خاتون جنت تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خاتون نے ہاتھ پکڑ لیا مکے میں اور کہا کہ میں پورا شہر آپ کو لے کر پھروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، انسانیت کو سکھایا، دنیا کو بتایا کہ دیکھو عورتوں کی عزت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم تمام کو حکم دیا کہ ہم تمام زنا کے قریب نہ جائیں. اس میں کھلی برائی ہے، بے حیائی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں ہر آئے دن اخبار کے کسی بھی صفحے پر اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، پورے اخبار میں 4 سے 5 ایسی خبر ہوگی جس میں یہ خبر شائع ہوگی کہ کسی ظالم نے، کسی جانور نے عورتوں کی یا پھر معصوم بچیوں کی عصمت ریزی کی. آپ اندازہ لگائیے کیسے انسان ہوں گے وہ لوگ جو گوا پاناجی میں 7 سال کی بچی کی عزت لوٹ لیے. آپ اندازہ لگائیے کیا وہ لوگ انسان کہلا سکتے ہیں جنہوں نے دلی میں ایک چلتی بس میں ایک بچی کی اجتماعی عصمت ریزی کی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج زمانے کو اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہے. آج زمانے کے سامنے ہم تمام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں، اپنے وطن عزیز کے باشندوں کو بتائیں کہ دیکھو اگر عورتوں کی عزت کرنا ہے تو یہ دین اسلام کہتا ہے، یہ دین اسلام کہتا ہے. جو لوگ ہم پر تنقید کرتے تھے کہ تم ظلم کر رہے ہو پردے کی نام پر، آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ نظام عورتوں کا تحفظ بھی کرتا ہے اور ان کو عزت بھی دیتا ہے. مگر عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اس میں کھلی برائی ہے. اور زنا کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر تم گانے سنو گے تو کان کے ذریعے اگر تم گندے گانے سنو گے تو وہ گانے تم کو زنا کی طرف لے کر جاتے. اگر تم اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھو گے تو وہ تمہارا دیکھنا تم کو زنا کی طرف لے کر جائے گا. تم اگر اپنی زبان سے گندی باتیں کرو گے تو تمہاری زبان تم کو زنا کی طرف لے کر جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا زانی وہ ہے جو پڑوسی عورت سے مکالہ کرے، جو ضعیفی میں گناہ زنا کا گناہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے نوجوانوں کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے 2 چیز کی گارنٹی دو گے، یعنی تم اگر اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے محلے میں، تمہارے گلی میں، تمہارے گھر میں امن رہے تو زنا کی لعنت کا خاتمہ کرو، یہ برائی کے جو اڈے ہیں ان کا خاتمہ کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص
بازار میں گیا اپنی دکان پر کام کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے۔ امام ابو لیث سمرقندی نے اپنی کتاب تنبیۃ الغافلین میں لکھا کہ جب یہ شخص گھر کو واپس آیا شام میں تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے تم سے۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس جو کئی برس سے ملازم تھا اس نے آج پہلی مرتبہ مجھ سے بدتمیزی کی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی نیت خراب ہو گئی، میں نے اس کو تماچا رسید کیا تو بھاگ گیا۔ وہ شخص تعجب کرتا ہے اور پھر وہ نیک خاتون کہتی ہے کہ یقیناً تم نے بازار میں کسی اور غیر محرم کا عورت کا ہاتھ پکڑا ہوگا، اسی لیے آج میرا ہاتھ کوئی غیر آدمی میرا ہاتھ پکڑا تمہاری غلطی کی وجہ سے۔ تو شخص فوراً کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، میں توبہ کرتا ہوں۔ علماء اکرام نے لکھا عزیزان ملت کہ اگر تم گناہ کرو گے تو پلٹ کر آئے گا تم پر۔ اسی لیے کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان قبول کرتا ہوں مگر مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے ایمان قبول کرو، اور پھر اس کو بلایا اور اس نے کہا، رحمت اللہ علیہ کا انداز دیکھیے سمجھانے کا، انداز دیکھیے سمجھانے کا، قریب بلایا اور آقا نے فرمایا کہ دیکھو تم جس چیز کی اجازت مجھ سے پوچھ رہے ہو، اگر وہ چیز کوئی تمہاری بہن سے، تمہاری ماں سے، تمہارے بیوی سے کرے گا تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ شخص چیخ مار کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا، میں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نوجوانوں یاد رکھو، جو آج تم جوانی میں تمہارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، یاد رکھو تم کو اس کی پوچھ ہوگی اللہ کے پاس۔ اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ راستہ چھوڑو، یہ راستہ تباہی اور بربادی کی طرف تم کو لے کر جائے گا۔ یقیناً زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، دل کو گواہی دینا ضروری ہے کہ میں آقا کے غلاموں کا غلام ہوں، مگر مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے غیرت مند نوجوانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے عمل میں بھی اپنے عشق کے مظاہرے کرو، اپنے عمل میں بھی اپنی غلامی کے مظاہرے کرو، اور دنیا کو بتا دو کہ ہم وہ قوم ہے جو عورتوں کی عزت کرتے ہیں، ہم وہ قوم ہے جو عورتوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کردار کے ذریعے زمانے کو بتائیں گے تو یقین جانے کہ انقلابی تبدیلی پیدا ہو جائے گی ساری دنیا میں۔ اور جو لوگ نہیں سمجھ رہے تو حدیث شریف میں آیا کہ جو لوگ زنا کریں گے اور توبہ کرے بغیر اور اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا تو پھر ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ وہ جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو ان کے چہرے سے آگ نکل رہی ہوگی، ان کی شرمگاہوں سے بدبو آئے گی، تو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ بدبو زانی کی آ رہی ہے۔ جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو داروغہ جہنم فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو یہ لباس پہناؤ، اور ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ لباس کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے گا تو پہاڑ جل جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیز نوجوانوں، سوچو ان چیزوں کو۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کو آئے، ہم دنیا میں ان جانور بننے کو نہیں آئے۔ اگر تم یہ راستہ چھوڑ دو گے تو یقیناً تمہارا دل مدینے پاک بنے گا، یہ راستہ تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے عزیزان ملت، علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، کتاب الکبائر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان جب بیٹھتا ہے اپنے چیلوں کے ساتھ تو اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ میں آج اس کے سر پر تاج رکھوں گا جو سب سے بہترین کام کر آئے گا۔ تو شیطان کا ایک چیلوں کا گروہ جا کر اس سے کہتا ہے کہ آج ہم نے 2 بھائیوں کا لڑا دیا۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام نہیں کیا، کوئی ان کو ملا دیں گے۔ دوسرا جا کر کہتا ہے کہ ہم نے آج میاں بیوی میں طلاق کروا دی۔ تو شیطان کہتا ہے کہ دوبارہ ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک شیطانوں کا گروپ جا کر اس سے کہتا ہے ابلیس سے کہ آج ہم نے
کسی سے زنا کرایا تو شیطان چیخ مار کر کہتا ہے کہ ہاں تو نے اچھا کام کیا، آج تیرے سر پر میں تاج رکھوں گا۔ عزیزان ملت، دیکھو کتنی برائی ہے اس میں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے ان چیزوں میں۔ دارالسلام کے روز کوئی نہ کوئی ہماری بچی آ کر شکایت کرتی ہے کہ مجھے جہیز کے نام پر مارتے ہیں، مجھے جہیز کے نام پر میرے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آ گئے۔ کوئی آ کر کسی نے مجھ سے شکایت کی، میں آج تک نہیں بھول سکتا، آج سے 15-20 دن پہلے ایک باپ آ کر میرے سامنے بہت رویا اور آ کر کہا کہ اسد صاحب میں نے لاکھوں روپیہ لگا کر اپنی بچی کی شادی کی، میری بچی اپنے شوہر کے ساتھ کسی گلف ملک کو گئی اور وہاں پر شوہر اس کو روز مارتا ہے، مار مار کر اس کا چہرہ سجا دیا، اس سے کہتا ہے کہ غلط حرکت کر۔ بتائیے عزیزان ملت، یہ لوگ کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین تتا تابعین، اولیاء اللہ رہیں گے تو بتاؤ یہ لوگ جو آج اپنی بچیوں کو مار رہے، اپنی بیویوں کو مار رہے، کیا تم اس دن کیا چہرہ دکھاؤ گے اس حشر کے میدان میں؟ بتائیے اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ رو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باپ مر جائے گا میرے سامنے۔ اور ہم ظلم کر رہے، یاد رکھو تمہارے پیٹ میں بھی اللہ اولاد دیا ہوگا، اگر تم اپنی بیویوں پر ظلم کرے گے تو خدا نہ خواستہ تمہاری بچیوں پر کوئی ظلم نہ کرے۔ چھوڑو ان راستوں کو نوجوانوں، یہ راستہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آؤ ماہ ربیع الاول ایک مبارک مہینہ ہے، آؤ اس مہینے میں عہد کرو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم جب ہرا جھنڈا اٹھائیں گے تو ہم یہ کہہ کر اٹھائیں گے کہ جب ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے تو یہ کہہ کر لگائیں گے کہ نہیں، آج سے میں اس راستے پر نہیں جاؤں گا، میں اپنی خواتین کی عزت کروں گا، میں ان کو وہ مقام دوں گا جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا، میں ان کو وہ عزت دوں گا جو شریعت نے ان کو عزت دی۔ عزیزان ملت، یہ اگر ہم میں پیدا ہو جائے گا، یہ اگر انقلابی تبدیلی ہم میں پیدا ہو جائے گی تو یقیناً کسی حد تک، بہت حد تک ہمارے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن سورج اور ایک چراغ کہا، سراج منیرہ کہا۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں غریب کو، امیر کو، حاکم کو، محکوم کو، سب کو منور کرتی ہیں۔ اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت کے سورج ہیں، اور آپ کی ہدایت کی کرنیں ہندوستان کے ہر ہندی پر پڑتی ہے، مصر کے مصری پر پڑتی ہے، امریکہ کے امریکن پر پڑتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی تعلیمات کی آج ساری دنیا کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج نکلتا ہے کس میں تمیز نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے راحت ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے اور راحت ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسلامی تعلیمات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سختی سے عمل کریں۔ حالات اور وقت کچھ بھی ہوں گے میرے عزیز دوستو، یاد رکھو میرے عزیز دوستو، ہمیشہ اجل سے اندھیرے اور روشنی میں مقابلہ ہوتا رہا اور ابد تک ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے سراج منیرہ کہا۔ اور یاد رکھو عزیزان ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چراغ ہے، اور اس چراغ نبوت سے ہی حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک چراغ نبوت جلتا رہا۔ اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہی چراغ سے ولایت کا چراغ روشن ہوا۔ یہ چراغ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کے روپ میں جل رہا ہے، یہ چراغ ہندوستان میں خواجہ ہند الولی نے اس ملک میں اندھیرا تھا اس کو اجالے میں تبدیل کیا۔ شیخ مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے جب ایک ظالم بادشاہ نے دین اسلام میں تبدیلی کی بات کی تو اس چراغ نے اس ظالم بادشاہ کی حرکتوں کو روک دیا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو نوجوانوں، یہ دین تم کو اور ہم کو کسی بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا. یہ دین اسلام ہم کو کسی بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا، کسی کے چمن کے پر ٹہلنے سے نہیں ملا، بلکہ ریگستانوں پر صحابہ کرام کو مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا پڑا. اس دین کی راہ میں عباس علمبردار کو اپنا بازو قربان کرنا پڑا. اس دین کی بنیادوں میں آل رسول کا خون ہے مسلمانوں. اس دین کی سربلندی کے لیے فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی کو اپنی جانوں کی عظیم قربانی دینا پڑا. آج یہ دین مطالبہ کرتا ہے تم سے کہ اگر کوئی ظالم حکومت ہم کو گرفتار کرے گی یا ہم کو جیل میں ڈالے گی تو کیا تم حق کو بیان کرنے سے رک جاؤ گے؟ اگر یہاں پر ہماری ریاست میں یہاں کا ظالم چیف منسٹر اگر یہ سمجھتا ہے کہ اکبر الدین اویسی کو جیل میں ڈالنے سے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے تو کرن کمار ریڈی تم زندگی کی بہت بڑی بھول کر رہے ہو. یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنی شروعات کی تو ہمارے آبا و اجداد کو جیلوں کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا. یہ وہ جماعت ہے جس کا ہر رکن جانتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ کرام نے اس دین کے لیے اپنی جانوں کی عظیم قربانی پیش کر دی. یقیناً اکبر الدین اویسی کی گرفتاری اور حکومت کا ظلم ہم تمام کے لیے باعث تکلیف ہے، مگر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. نوجوانوں، یاد رکھو اپنی تاریخ کو، یاد رکھو اپنی تاریخ کو. ہم کیسے بھول گئے احد کو، ہم کیسے بھول جائیں گے بدر کو، ہم کیسے بھول جائیں گے حنین کو، ہم کیسے بھول جائیں گے جنگ موطا کو. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے، اور ان تمام مقامات سے اگر تمہارے کان اور دل زندہ رہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ نوجوانوں، سرزمین حیدرآباد کے غیور نوجوانوں، سرزمین دکن کے غیور نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دین کی سربلندی کے لیے اگر تم کو اپنی جان کی عظیم قربانی دینا پڑا تو ہرگز ہرگز پیچھے مت ہٹو. اس دین کے لیے اور حق کی کامیابی کے لیے، ظالم کو زیر کرنے کے لیے اگر تم کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا تو یاد رکھو کچھ نہیں ہو سکتا، کامیابی تمہاری ہوگی. اور اگر اور بھی تم کو میں کہنا چاہوں گا تو پھر کربلا سے آواز آ رہی ہے نوجوانوں، کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ اجڑے ہوئے خانوں سے آواز آ رہی ہے حضرت زینب کے کہ اگر تم امام حسین سے محبت کرتے ہو تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ظالم حکومت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی. کربلا کے اس میدان سے اہل بیت آواز دے رہے سرزمین دکن کے مسلمانوں کو کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے قربانیوں سے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. اور یاد رکھو کہ ہم بھول گئے کہ کیسے جب امام حسین نے اپنے صاحبزادے کی لاش لے کر آئے تو آپ کی صاحبزادی نے پکار کر اپنی پھپھو سے کہا کہ ابا جان بوڑھے ہو گئے، اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر جب واپس آتے اپنے خیمے میں اتنا بڑا غم کہ آپ کے پورے سر کے بال سفید ہو گئے، پورے سر کے بال سفید ہو گئے. عزیزان ملت، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، مگر نوجوانوں یاد کرو آقا کی حدیث کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا. یہ ظالم چیف منسٹر کیا ستائے گا؟ اب ہم جب اس کو ستائیں گے تو اس کی 7 نسل ہم کو یاد رکھے گی کہ مجلس کی مخالفت کرنا بڑا مہنگا سودا ثابت ہوگا انشاءاللہ. ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم ہرگز پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم ہرگز پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم حق کو بیان کرتے آئے، حق کو بیان کریں گے. تم جیلوں میں ڈال کر ہماری زبانوں کو بند نہیں کر سکتے. تم ہم پر ہندوستان سے جھوٹے غداری کے الزام کے مقدمے ڈال کر ہماری زبانوں کو تم نہیں بند کر سکتے. تم جتنا دباؤ گے ظالم کانگریس کی حکومت
یہ ظالم پولیس جتنا ہم کو دبائے گی یہ جماعت اتنا اٹھے گی, یہ جماعت اتنی طاقتور ہوگی. تم اب ہم کو روک نہیں سکتے. ہم آگے بڑھیں گے, ہندوستان نہیں بلکہ تمام گلی کوچوں میں جائیں گے اور تمہارے ظلم کی داستان کو بیان کریں گے. تم سے مقابلہ جمہوری انداز میں ہوگا, تم سے مقابلہ قانون کے دائرے میں ہو کر ہوگا, اور تم کو انشاءاللہ تعالی اللہ رسوا کرے گا, اللہ ذلیل کرے گا. اور یہ سازش کرنے والے جان لے, تم سازش کرو, مجھے اللہ کی تدبیر پر پورا بھروسہ ہے, مجھے اللہ کی تدبیر پر پورا بھروسہ ہے. یہ کیا کریں گے بیچارے؟ تقریر کرے, ٹھیک ہے, صحیح ہے یا غلط ہے وہ کورٹ فیصلہ کرے گا, مگر نہیں. ہندوستان کے پورے ٹی وی چینلوں پر صرف 6 دن تک وہی باجا بجتا رہا. اخبارات میں کیا کیا لکھا؟ ارے کوئی تم کورٹ ہو کیا؟ تم کیا کورٹ کا فیصلہ کرو گے؟ تم کیا کورٹ کا فیصلہ کرو گے؟ میڈیا میں بیٹھ کر, ٹی وی کی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اکبر الدین اویسی ایسا, اکبر الدین اویسی ویسا. ارے میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کس نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور 2 بابری مسجد کو توڑ دو؟ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ مسلمان کا بچہ بابر کا؟ کس نے کہا تھا؟ گجرات کے فساد کے بعد یہی اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا نا, گوا میں کہا تھا کہ ٹرین کس نے چلائی؟ کیا نریندر مودی نے نہیں کہا تھا کہ ایکشن کا ری ایکشن؟ کیا نریندر مودی نے نہیں کہا تھا احمد آباد میں جب اس سے پوچھا گیا, پریس والوں نے پوچھا کہ تم ریلیف کیوں نہیں پہنچاتے ریلیف کیمپوں میں, تو یہی ظالم نے کہا تھا کہ تمہارے 2 اور 15 کو بھی ہم ریلیف پہنچائیں. کس نے کہا تھا یہ؟ آج جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے, مجھے بتاؤ یہ کہ جو بمبئی کا بال ٹھاکرے آج جو دنیا میں نہیں ہے, کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ مسلمان اور اسلام اس ملک میں کینسر ہے, اس کینسر کا علاج کرنا چاہیے؟ کیا تمہاری زبانیں بند تھی جب؟ کس نے کہا تھا کہ حیدرآباد کو ایسا کر دیں گے؟ سب بولیں گے, ہم بولنا, تم بولنا اور ہم سننا. اور تمہارا قانون گنگا ہے ان لوگوں کے لیے, تمہارا قانون تم استعمال نہیں کرتے. اور ہم کہتے ہیں تو نہیں, 121 ہندوستان سے غداری کا الزام. اگر اکبر الدین اویسی کے اوپر تم نے الزام لگایا, پولیس کسٹڈی کس بات سے لی آپ نے؟ پولیس کسٹڈی کب لیتے؟ پولیس کسٹڈی اس وقت لیتے جب اور مزید تحقیقات کرنا ہے. مثال کے طور پر کوئی قتل ہوا تو قتل میں جو استعمال ویپن ہے یا ہتھیار ہے اس کو معلوم کرنا, کوئی ساتھی ہے تو پکڑنا, کوئی پیسوں کا سکیم ہوا تو پیسے کہاں ہیں معلوم کرنا. ارے جب تقریر کا سی ڈی تمہارے پاس ہے تو پولیس کسٹڈی کی کیا ضرورت؟ نہیں, پولیس کسٹڈی لینا. تم یہ سمجھ رہے ہو کرن کمار ریڈی کہ تمہارے ظلم سے ہم ڈر جائیں گے یا گھبرا جائیں گے؟ نہیں ڈریں گے, ہم مقابلہ کریں گے. میرا پورا ہی ایمان اور توکل اللہ کی ذات پر کرا ہوں میں, اور اللہ مجھے ہمیشہ کامیاب ہم کو کرا ہے. اللہ ضرور ہم کو کامیاب کرے گا, اللہ ضرور ہم کو ہمارے ذریعے سے اللہ ہم کو اور عزت سے نوازے گا, اتنی طاقت سے نوازے گا کہ کانگریس دوبارہ اقتدار میں نہیں رہے گی انشاءاللہ. یہ نہ چیف منسٹر رہے گا نہ اس کی جماعت رہے گی. اور بی جے پی والے بول رہے کہ مجلس کو بین کر دو, مجلس کو بین کر دو. بتاؤ سنگھ پریوار والوں, بین تو تم پر عائد ہونا چاہیے تھا. مکہ مسجد کا بم بلاسٹ کیا سنگھ پریوار کے لوگوں نے نہیں کیا؟ کیا سوامی اسیمانند پر مقدمہ نہیں چل رہا؟ کیا دھن سنگھ پر مقدمہ نہیں چل رہا؟ یہی مکہ مسجد کا بم بلاسٹ کس نے کیا؟ تم لوگوں نے کیا, سنگھ پریوار کے لوگوں نے کیا. کیا اس مکہ مسجد کے بم بلاسٹ میں قلوت کا رہنے والا 11 سال کا 15 پاروں کا بچہ نہیں شہید ہوا؟ کون ذمہ دار ہے بتاؤ؟ بین ہم پر عائد کرنا. سمجھوتا ٹرین میں اندریش کمار کس کا نام ہے؟ کس کا ممبر ہے؟ RSS کا ممبر اندریش کمار. مالیگاؤں میں 2 بم بلاسٹ کس نے کیے؟ تم نے کیے. موڈاسا میں بم بلاسٹ کس نے کیا؟ تم نے کیا, سنگھ پریوار نے. نہیں, مجلس پر بین عائد ہونا, کس بنا پر بین عائد ہونا؟ تم دہشت گردی کے تنظیموں ملوث. اگر ہم کہتے ہیں تو بدنام,
بیانات کر دو تم بام لگاتے ہو تو کچھ نہیں ہوتا، تم دیش بھکت اور ہم دیش دروہی، تم کو وطن سے محبت اور ہم کو نہیں، تم ہندوستان کے وفادار اور ہم دہشت گرد، یہ کون سا انصاف ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین مذمت کرتی ہے ان الزامات کی، اور پھر ہم کو برا بولنے والے کانگریس کے ایک ایم پی ہیں راجیہ سبھا کے، جبلی ہال میں ان کو پیریار کا ایوارڈ ملا، پیریار کا، تم کو ذرا خیال نہیں آیا پیریار کا ایوارڈ لیتے وقت؟ کون تھے پیریار؟ مدراس میں 50 سال پہلے جب یہ مدراس تھا تو پیریار نے خداؤں کی فوٹوؤں کے سامنے جوتوں کا ہار لگایا اور پورا مدراس پھرا، اس کا ایوارڈ ان کو ملتا، وہاں بی جے پی والے بیٹھے جبلی ہال میں۔ جب تم کو یاد نہیں آیا پیریار نے کیا کیا تھا؟ کیا یہی تمل ناڈو کے چیف منسٹر کرونادی جب چیف منسٹر تو رام کے بارے میں کیا کہا؟ رام سیتو کے وقت کیا کہا؟ کیا تم نے جا کر کیس ڈالے؟ کورٹ کو گئے؟ نہیں، اکبر الدین اویسی کی تقریر پر ڈالیں گے۔ ڈالو تم، مجھے قانون پر، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، قانون انصاف کرے گا۔ تم کو بتانا پڑے گا کیا آبجیکشنیبل چیز ہے اس میں۔ ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں، تم جتنا روکو گے اتنا اور زیادہ بولیں گے، تم کو جتنی تکلیف ہے ان باتوں کی اور بولیں گے، مگر قانون ہمارے سامنے ہے، دستور کے دائرے میں رہ کر بولتے رہیں گے۔ میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں، تم ہمارا زبان سے چھوڑو، تم ہر اعتبار سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہر اعتبار سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پولیس کسٹڈی آپ یہ سامی صاحب کی، ہمارا کمپلین میر چوک پی ایس میں آپ نے 121 لگایا، ہندوستان سے غداری کا الزام لگایا، 124 تم نے لگایا نہیں لگایا، تو تم پیغام یہ دے رہے ہو کہ آندھرا پردیش کا ہر مسلمان، تم نے اکبر پر غداری کا الزام لگایا تو تم نے پیغام یہ دیا حکومت کرنے والوں کہ آندھرا پردیش کا 80 لاکھ مسلمان غدار ہے، اس ملک کا وفادار نہیں ہے۔ کیا اکبر اس قوم کا نمائندہ نہیں ہے؟ کیا اکبر اس غریب لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتا؟ تو کس بنیاد پر 121 لگائے، 124 لگائے؟ کل اکبر کو طبیعت خراب ہو گئی، 8 خائیں ہو گئی، تو بھی آپ نے کوسچننگ جاری رکھی، اور وہ مرحوم قائد کا بیٹا کہا کہ کرو کوسچننگ، کو ڈرنا نہیں۔ آج صبح طبیعت خراب ہوئی تو کوسچننگ جاری رکھیں گے، اور تمہارے کوئی قائد کو اگر ذرا درد ہوا سینے میں تو دواخانے کو شفٹ کرتے۔ مگر یاد رکھو کرن کمار ریڈی، تم اور تمہاری حکومت جان لو کہ ہم اس راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو مٹانے کو تیار ہیں، مگر کبھی بھی انشاءاللہ تعالی یہ عبدالواحد اویسی کی اولاد کبھی اپنا سر غلاموں کے ان ظالموں کے آگے نہیں جھکائے گی۔ ہم لڑیں گے تمہارے سے جمہوری انداز میں، ہم قانون کے دائرے میں رہ کر لڑیں گے، مگر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہمارے حوصلوں کو بلند کرو گے، تم غلط فہمی میں مبتلا۔ اور تمہارا اقتدار کتنے دن کا ہے کرن کمار؟ تمہارا اقتدار کتنے دن کا ہے؟ تم نے گوبری کی آنچ کو جلایا ہے، جب یہ آنچ سلگتی ہے تو بجھتی نہیں ہے، یاد رکھو، بجھے گی نہیں۔ تم نے شروع کیا نا، اب تم دیکھو کہاں تک جاتی ہے یہ کیسوں میں ڈالنا۔ اب بول رہے کہ یہاں سے نظام آباد لے کے جائیں گے، لے کے جائیے، آپ کے دولے بھائی ہیں انہوں، نظام آباد لے کے جائیں گے، نظام آباد سے باہر لے کے جاؤ بھائی، کہاں کہاں لے کے جاتے لے کے جاؤ، مگر تم کو تو گھر میں بٹھائیں گے انشاءاللہ، تم کو تو گھر میں بٹھائیں گے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہندوؤں کے خلاف ہیں؟ کیسا بول سکتے ہم ہندوؤں کے خلاف ہیں؟ بتاؤ، کوئی ایک بات تو بتاؤ کہ ہم ہندوؤں کے خلاف ہیں۔ ارے عقل کے کمزوروں، عقل کے دشمن ہیں تم لوگ، تم تاریخ کو نہیں جانتے۔ یہاں پر بیٹھے نیب صاحب، ان کی والدہ مرحومہ جب زندہ تھی، اللہ سلامت رکھے اس خاتون کو، اس کی خبر کو نور سے بھر دے، کہ یہی محلہ تھا 1960 کا پہلا بلدیہ الیکشن ہوا
تو 16 یا 17 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے مجلس کے، جس میں 2 ہمارے غیر مسلم بھائی تھے. ہم ہندوؤں کے خلاف. آج ہمارے پاس کیا سندم راج موہن کارپوریٹر نہیں ہے؟ کیا روی یادو کارپوریٹر نہیں ہے؟ بتائیے، کیا ارونا کارپوریٹر نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا عالمپلی پوچیا، پرکاش راؤ، ستیہ نارائن کو ہم نے میئر نہیں بنایا؟ نہیں. بی جے پی اور کانگریس مل کے پروپیگنڈا ہم ہندوؤں کے خلاف ہیں، ہم ہندو مذہب کے خلاف ہیں. نہیں، سن لو کانگریس اور بی جے پی والوں، ہم تمہارے خلاف ہیں. یہ جنگ کا جو تم نے آغاز کیا، یہ ہم میں اور ہندوتوا کی جنگ ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین اور ہندوتوا کی جنگ ہے، اور ہم ان تمام سنگ پریوار کی طاقتوں کا تعاقب کریں گے جمہوری انداز میں، جو ہندوستان کے سیکولرزم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ مندر کا ایشو اٹھا، کیا ہم روڈ پہ آ کے لڑے؟ ہم کورٹ تو گئے. ہم نے اس کو ایشو نہیں بنایا، تم نے اس کو پولیٹیکل سیاسی ایشو بنایا. تو یہ چیف منسٹر کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتا؟ کیا چار مینار صرف مسلمانوں کا ہے؟ کیا چار مینار پورے ہندوستان کا تاریخی ورثہ نہیں ہے؟ اگر ساری دنیا سے لوگ حیدرآباد کو آتے تو کیا دیکھنے کو آتے؟ کس کو دیکھنے کو آتے؟ چار مینار کو دیکھنے کو آتے یا پھر وہ عمارت کو دیکھنے کو آتے؟ اور جب ہندو اخبار نے اپنی تصویر شائع کی کہ کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی، تو کیوں نہیں جواب دیا بی جے پی کے لوگوں نے، سنگ پریوار کے لوگوں نے؟ کیا ہندو اخبار مجلس کا ہے؟ کیا ہندو اخبار ہمارا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عمارت کو نقصان پہنچ رہا، اس عمارت سے یہ ہندوستان کا تاریخی ورثہ ہے. مگر نہیں، آپ اس کو اپنی فرقہ پرستی کی نظروں سے دیکھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اس کو بچاؤ، مگر آپ نہیں، ہاں نہیں، ایسا نہیں کریں گے. آج بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہم کسی مذہب کے خلاف تھے نہ ہیں، مگر یہ لڑائی مجلس میں اور ہندوتوا کی طاقتوں میں، اور ہم تعاقب کریں گے، مقابلہ کریں گے ان سے. آج کانگریس اور بی جے پی مل کر ایک منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہے ہیں. مکہ مسجد کا بم بلاسٹ 2007 میں ہوا، بھاسکر راؤ کمیشن بنا. بھاسکر راؤ کمیشن بننے کے بعد کیا ہوا؟ فائرنگ میں 6 بچے مارے گئے، ہمارے 6 بچے مارے گئے. آج بھی ٹی وی کے کیمرہ میں وہ ویڈیو ہے کہ ایک بچہ دوڑ کر کسی کو اٹھا رہا تو اس کے گھٹنے پہ گولی لگی، اتنا خون بہا کہ وہیں پر روڈ پر شہید ہو گیا. کیا تم ان سے انصاف نہیں کرو گے کرن کمار ریڈی؟ کیا تمہاری حکومت انصاف نہیں کرے گی؟ کہاں ہے وہ بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ؟ کیوں نہیں لاتے بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ؟ عوام پر، منظر عام پر لاؤ. کیا لکھا اس رپورٹ میں؟ بتاؤ ہم کو. کیا تمہارا پولیس کا پی پی اس میں نہیں کہا تھا کہ مسلمان وہ پیٹرول پمپ جلانے کی کوشش کر رہا تھا؟ جھوٹ، ہم نے اس کو ثابت کیا. کچھ نہیں تھا وہاں پر. کیا تمہارا پبلک کا پروسیکیوٹر نہیں کہا تھا بھاسکر راؤ کے سامنے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں بتاؤ، کس میں غلطی ہے، کس کی سوچ میں غلطی ہے؟ بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ کو تو سامنے آنا چاہیے نا. کیوں نہیں لاتے تو منظر عام پر؟ مجلس اتحاد المسلمین ان چیزوں کو اٹھائے گی. لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ان غریب لوگوں کی دعاؤں پر بھروسہ ہے، مجھے اپنی عزت دار ماؤں کے ان دعاؤں پر بھروسہ ہے، مجھے ہر کلمہ گو کی دعا پر بھروسہ ہے کہ جب تمہاری دعاؤں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو سن کر اکبر کو موت کے منہ سے نئی زندگی دی، آج وہی تمہاری دعائیں، وہی تمہارا تڑپنا ضرور اکبر الدین اویسی کو کامیاب کرے گا. میں آج کے جلسے سے اور جہاں کہیں بھی خطاب کروں گا، میں بولتا رہوں گا کہ جو نوجوان آج جن کا دل تڑپ رہا ہے، جو نوجوان تکلیف میں ہے، جو ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، تمہارے ایک ایک آنسو کا بدلہ میں جمہوری انداز میں ان ظالموں سے لے کر رہوں گا. ہم مقابلہ کریں گے ان کا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کو سزا ملے، اور جمہوریت میں ان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں غیور نوجوانوں،
میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں تم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہوں کہ ان سے جمہوری انداز میں بدلہ لینا ہے تو دعا کرتے رہو اکبر کی کامیابی کے لیے، اور جب الیکشن آئے گا تو لاکھوں کی تعداد میں نکلو، ووٹ ڈالو، پولنگ بوتھ کو جاؤ اور بتاؤ تمہاری ناراضگی کیا ہوتی ہے، تمہارا غصہ کیا ہوتا ہے، تمہارے آنکھ سے آنسو گرنے کا کیا ہوتا ہے، قیمت کیا ہوتی ہے۔ آج کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں کو پکڑے آپ، ہمارے سابقہ ڈی سی پی تھے اکل سبھروال، ٹرانسفر ہو گیا ان کا، انہوں نے جب یہ تنازع چل رہا تھا یہ اس چیز کا، تو انہوں نے ایک سوامی جی کو پکڑا، 144 تھا، انہوں نے گاڑی میں اس کو بٹھا کر 12 جو درشن تھا کروا دیا۔ بعد میں چیف منسٹر نے ان کی توہین کی، ایک آئی پی ایس افسر سے کہا کہ تم نے کیسا اس کو پکڑا سوامی کو۔ چیف منسٹر صاحب آپ کو اتنی تکلیف تھی تو آپ لے کے آنا تھا ان کو، کیوں پولیس کو بولے آپ آ جانا تھا یہاں پہ، ہم بھی دیکھتے آپ کو، بہت دن ہو گیا نہیں دیکھتے آپ کو، مگر نہیں، ایک ڈی سی پی کی توہین کرے۔ میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا، بیچارے یہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے، جب ان سے میں کہا کیسا ہوا کیا تو ایک دم فون کٹ کر دیے، بعد میں پھر فون کیا، مجھے یہ صحیح ہے کیا، تو بولے صاحب یہ باتیں نہیں کر سکتا میں آپ سے، ملا جواب مل گیا میرے کو، جواب مل گیا میرے کو، کیونکہ یہ چیف منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں 15 منٹ وہ نرسمہا راؤ کے ساتھ بیٹھا تو اس کو 5 سال کا گیان حاصل ہوا کرتا، ایسا کون سا گیان حاصل ہوا آپ کو، 15 منٹ میں گیان حاصل ہو گیا آپ کو، اور وہ کیسا گیا معلوم نہ آپ کو، کدھر گیا معلوم ہے آپ کو، 15 منٹ میں ان کو گیان حاصل ہو گیا کہتے، اور آپ اتنا گیان حاصل کر لیے کہ پورے اس کے جانشین ثابت ہو گئے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ جو ظلم اکبر الدین اویسی پر کیا جا رہا ہے، اللہ ضرور اس کو رائے گاہ جانے نہیں دے گا، اللہ ضرور مجلس کو کامیاب کرے گا۔ میری آپ سے دعا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیے، التجا ہے کہ دعا کرتے رہیے، کیونکہ دعاؤں میں اتنی تاثیر ہے آپ لوگوں کے کہ ضرور وہ اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے گا، اکبر کو کامیابی حاصل ہوگی، اکبر نہ صرف ریا ہوگا بلکہ باعزت بری بھی ہوگا۔ آج یہ حکومت کچھ بھی کر لے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے پولیس کا اسٹڈی میں رکھیں گے، طبیعت خراب بھی ہو جائے تو بولتے نہیں ذرا آرنج جوس پی لیے تو ایسیڈیٹی ہو گئی کیسے، ارے ایسیڈیٹی سے کوئی خیال کرتا، مگر نہیں، پولیس والے نہیں، صبح میں آج کھائی ہوگی تو بولے نہیں زیادہ پانی پی لیے، اچھا آپ پلاؤ، اب آپ کو ہم پلائیں گے پانی انشاءاللہ، اب وقت آ رہا ہے پانی پلانے کا، اب یہ مہینے کے آخر میں دیکھیں گے کون کتنا پانی پیتا، فیصلہ ہوگا نا آندھرا پردیش کے مستقبل کا، فیصلہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی، مجلس اتحاد المسلمین بتائے گی، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہمارے لیے، نہ مجلس کے لیے نہ میرے گھر کے لیے۔ مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے کہ میں اور اکبر جب سکول کو جاتے تھے تو ہمارے سکول میں ہمارے ساتھی بچے ہم پر تانا مارتے تھے کہ کیا تمہارے باپ کو آج گرفتار کر لیے، کیا تمہارے والد کو آج گرفتار کر لیا، ہم یہ تانے بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، اور شاید اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے کانوں سے سنا ہے، اس لیے ہم نے کہ اللہ چاہتا تھا کہ ہم تیار رہیں ان 3 چیزوں کے لیے۔ الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دین کی سربلندی کے لیے تاریخ بھری پڑی ہے کہ حق کی کامیابی کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت قربانیاں دی، مگر نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ان قربانیوں کو یاد رکھو، اکبر پر جو مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کو بھولو مت، دعا کرتے رہو اور تیار رکھو اپنے آپ کو، تم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا معمولی حکومت اس رب العالمین کے سامنے،
121 का मुकदमा हम पर, अरे हम हिंदुस्तान से गद्दारी क्या करेंगे? ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी निशानियां हैं। जितना फकर तुमको इस मुल्क पर है उससे ज्यादा फकर हमको है, मगर तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी सोच में फितूर है, वो तुम्हारी सोच खराब है। बताइए आप अजीजान मिल्लत, बंबई में आजाद मैदान में गड़बड़ हुई, आसाम की गड़बड़ के एहतजाज हुआ, गड़बड़ हुई, एहतजाज हुआ, गड़बड़ हो गई, पुलिस ने केस बुक करा, गिरफ्तार किया उन लोगों को। उस वक्त मैंने भी मजम्मत की। अब बंबई के पुलिस की मैगजीन में एक सब इंस्पेक्टर पोएम लिखती है, नज़म लिखती है, और क्या कहती है कि मुसलमान सांप है, मुसलमान सूअर है, इनको मार देना चाहिए था, इनके हाथ काट देना चाहिए था। बताइए, ये तुम्हारी सोच है? और तुम हमको बोलते क्या अपनी तकरीर जल्दबाजी करते? बताओ तुमने क्या एक्शन लिया? क्या तुमने 121 लगाया? क्या तुमने 151 लगाया? क्या तुमने 295 आईपीसी लगाया? नहीं लगाते। अब पुलिस क्या बोल रही वहां पे? नहीं, हम आइंदा शुमारे में माफीनामा छाप देंगे। मैं भी बोल देता हूं माफी चाहता हूं, छोड़ देते तुम। अरे मामूली बंडी रोड पे आई तो तुम बगैर रिश्वत लिए नहीं छोड़ते मेरी बंडी को। आज बताओ, आज इस तरह की बातें। धूलिया में फसाद हुआ, कितना जुल्म वहां पर हुआ धूलिया में। लोग आए दिन टेलीफोन कर रहे हैं कि आज धूलिया में 6 बच्चों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 6 बच्चों को, 50 बच्चों को गोलियां लगी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। धूलिया के लोग रो रो कर कह रहे हैं, मैं सलाम करता हूं धूलिया के अवाम को, अल्लाह सलामत रखे उनके जज्बे को, कि रो कर कह रहे हैं अपनी दास्तान, और फोन रखने से पहले कह रहे हैं कि बताओ हमारा अकबर कैसा है। ये जज्बा अज़ीज़ान मिल्लत। हुकूमत ये चाहती है कि हम गूंगे बन जाएं, हुकूमत ये चाहती है कि हम हक को बयान ना करें, हुकूमत ये चाहती है कि हम गुलामी की बातें करें, हुकूमत ये चाहती है कि नौजवानों में लड़ने का स्पिरिट खत्म होकर रह जाए, तुम जिंदा लाश बन जाओ। नहीं, मजलिस ऐसा होने नहीं देगी। हम लड़ेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे, इतना लड़ेंगे कि तुम्हारा गिरबान पकड़कर तुम हम पूछेंगे कि मेरा हक दो मुझको। तुम नाइंसाफी करोगे तो लड़ेंगे, तुम्हारी गोलियों का मुकाबला करेंगे, तुम्हारी जेल की सोबतों को बर्दाश्त करेंगे, मगर जबानों को बंद नहीं करेंगे। इसलिए कि हम गुंगों की नुमाइंदगी नहीं करते, हम जिंदों की नुमाइंदगी करते, हम जिंदों की नुमाइंदगी करते। आज हुकूमत ये चाहती है कि हमारी जबानों को बंद करके रख दिया जाए। क्या लिखा इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने? इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट पढ़ी आप, वरना ये लोग बोलेंगे फिर से जज्बाती तकरीर करे। यूट्यूब पे आ गई, ये बड़ा यूट्यूब निकला। एक डिप्टी तहसीलदार है धूलिया के, 33 साल से गवर्नमेंट के मुलाजिम, अब्दुल हलीम अंसारी इनका नाम। इनका बेटा आसिफ अब्दुल हलीम हाफिज कुरान, 30 साल का बेटा इनका, हाफिज 30 साल का बेटा, ये गवर्नमेंट की मुलाजिमत कर रहे और ये कहते हैं कि मेरे बच्चे को गोली मार दी। मैं जब भागा दवाखाने को तो वालिद कह रहा है, 8 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस, जीशान शेख की रिपोर्ट, उनके रिपोर्टर का नाम। अब्दुल हलीम अंसारी कह रहे हैं कि जब मैं दवाखाने को गया तो अपने बच्चे को देखा, मेरे बच्चा दवाखाने में पड़ा हुआ था, उसको सीने पे गोली मारे, वो उंगली से इशारा करके अपने बाप से कहा कि मुझे पानी पिलाओ, और उसके थोड़ी देर के बाद इस बाप के सामने हाफिज कुरान शहीद हो गया। बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? अकबर की तकरीर का जुमला बड़ा बोलते ना, पुलिस के बारे में ऐसा बोले। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है बताओ मुझे। और फिर इसके बाद एक और आदमी का जिक्र उसमें, हाँ अंसारी साहब बोल रहे कि अब मैं कभी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करूंगा, मैं 33 साल वफादारी से काम कर, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा ये गवर्नमेंट की जिसने मेरे बच्चे की जान ले ली।
پھر اور ایک چیز کیا بولتی آپ، ایک رضوان رئیس پٹیل ہے، 17 سال کا بچہ 2 پیٹھ میں گولیاں مارے اس کو، 17 سال کا بچہ 2 پیٹھ میں گولیاں مارے. آپ بتائیے کون جواب دے گا؟ ایک 21 سال کا عمران علی قمر الدین، 1 ہفتے میں اس کی شادی ہونے والی تھی، آپ اس کو گولی مار کر شہید کر دیے. ایک عاصم شیخ 24 سالہ نوجوان انڈا بیچنے والا، اس کو گولی مار کر شہید کر دیے. بتاؤ یہ کیا ظلم ہے؟ یہ کیا ظلم ہے؟ یہ کیا میں ظلم کو نہیں بیان کروں؟ کیا میں اس ظلم کے بارے میں خاموش ہو جاؤں؟ بتاؤ سرزمین حیدرآباد کے غیور لوگوں، بلکہ میں تو کہوں گا ہندوستان کے میرے غیور عوام، تم مجھے بتاؤ کیا ہم یہ داستان بیان کریں نہ کریں؟ کیا ہم ظلم کے بارے میں بیان کریں یا نہ کریں؟ کیا ہم اپنی زبانوں کو بند کر لیں مصلحت کی نام پر؟ کیا ہم اپنے ایمان کو بیچ دیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو بیچ دیں اور ظلم کو سہتے رہے اور ظلم کو کرتے رہے؟ ظالم ظلم کرے ہم خاموش بیٹھے؟ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں لوگ، دنیا کے لوگ؟ یہ کوئی نئی داستان نہیں ہے. شری کرشنا کمیشن کی رپورٹ نے بھی یہی کہا تھا. کئی فسادات کی انکوائری کمیشن نے یہ بات کہی. ہم اس ذہنیت کے خلاف ہیں، ہم ہندوستان کے خلاف نہیں ہیں، یہ ملک میرا ہے. ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، ہم سنگھ پریوار کے خلاف ہیں، ہم RSS کے خلاف ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مقابلہ کریں گے ہندوتوا کی طاقتوں کا. ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ نہیں، آپ ظلم کو بیان نہیں کرنا. ارے ظلم کو بیان کریں گے، ظالم کا پول کھولیں گے اور جمہوری انداز میں مقابلہ ہوگا. بہرحال عزیزان ملت، اور بھی جلسے ہوتے رہیں گے، ابھی تو شروعات ہے، پورے آندھرا پردیش میں جلسے ہوتے رہیں گے. میری آپ سے دعا ہے کہ اکبر کی صحت کے لیے دعا کریے، اس کی رہائی کے لیے دعا کریے، اور دعا کریے کہ رب العالمین اس ظالم حکومت کا اللہ اس کا خاتمہ کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.